میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رشید امین حاضر ہوں امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے مسائل و مشورے پروگرام پر۔ ناظرین گرامی، آج کے مسائل و مشورے پروگرام پر ہم حاضر ہوئے ہیں ملک کی بیٹی کو لے کر، ملک کی بیٹی کی تحفظ کو لے کر۔ ان درندوں کے خلاف بیٹیوں کو عصمت دری کا شکار بنا کر قتل کیا جاتا ہے۔ ان حالتوں سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصمت دری کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار ملک کا حکمران ہے، ملک ہے، یا عورت یا لڑکی خود از اس کی ذمہ دار ہے؟ ناظرین گرامی، میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، گھر کی ہے، گھر کی بیٹی کی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت خود از کرے، اس کے گھر کی حفاظت خود از کرے۔ جب تک اپنی حفاظت تحفظ میں ہم نہیں رہیں گے، اس طرح کے درندوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا اور بدکاری کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم کو اسلام جیسے شریعت نے عورت کا مقام بتایا ہے، بیٹی کا مقام بتایا ہے، عورت اور مرد کے اصول بتائے ہیں۔ یہ ہمارے عمل کی کمی کی وجہ ہے، نہ ہم خود عمل پر ہیں، نہ ان کو دینی علم دے رہے ہیں۔ ہم خود دنیا کے لالچ میں پھنسے ہیں اور اپنے آل و عیال کو بھی اس میں پھنسا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم کو چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کو، عورتوں کو ہم تربیت کریں۔ ہم خود از بیٹی اور عورت جو ہے اپنی حفاظت میں رہیں، دین کے اصول پر قائم رہیں، حدود پر رہیں۔ جب تک ہم اپنے حدود پر قائم رہیں گے، اچھا عمل کریں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی کوشش نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے قریب تک آ پہنچے۔ آج ملازمتوں کے نام پر، نوکریوں کے نام پر، کالجز اور اسکولوں کے نام پر جو بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود از ہیں۔ ہم کو ایسے نوکریاں نہیں چاہیے، ہم کو ایسے اسکول کالجز نہیں چاہیے جہاں پر ہماری بیٹیاں حفاظت میں نہیں ہیں۔ ہم کو اس طرح کی ملازمتیں چاہیے، اس طرح کی اسکولز کالجز چاہیے جہاں پر پہلے بیٹی کی حفاظت ہو، اور خود از بیٹی اپنی حفاظت کے ساتھ پہنچتی ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے ماحول کو بنائے، اچھے ماحول کو بنائے اور اچھے ماحول میں زندگی کرے، نہ کہ ہم خود برے بن جائیں اور برے ماحول میں جم جائیں۔ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں، اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کی ہم حفاظت کریں، تحفظ کا کام کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں۔ ہم کو چاہیے کہ ضرورت کی تیاری کریں، علم حاصل کریں، اپنی ڈیفنس کرنے کی صلاحیتوں کو پیدا کریں، ڈیفنس کرنے کے آلات کو سیکھنے کی کوشش کریں جو ضرورت پر کام آ جائیں۔ تو ناظرین گرامی، آج جو ہے ہمارے گریبان میں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین،
حال ہی میں جو ایک واقعہ پیش آیا رابعہ سیفی کے سلسلے سے، یہ رابعہ سیفی سنگم وہار کی ایک 21 سالہ لڑکی ہے۔ سنگم وہار دہلی کی رہائش 21 سالہ رابعہ پولیس ڈیفنس آفیسر ہے، جس نے 4 ماہ قبل اپنی سروس شروع کی تھی۔ رابعہ دہلی میں رہتی تھی اور اسے فرید آباد ہریانہ میں بے دردی سے قتل کیا گیا۔ رابعہ کے گھر والوں، ماں باپ اور بھائی نے بتایا کہ معمول کے مطابق رابعہ 26 اگست 2021 کو ڈیوٹی پر گئی تھی، لیکن رات گئے تک واپس نہیں آئی۔ 8 بجے رابعہ نے گھر پر فون کیا لیکن وہ اٹھا نہیں سکی۔ جب رابعہ کو بہت دیر ہو گئی اور وہ گھر واپس نہیں آئی تو گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ جب رابعہ کے لیے کال کی گئی تو اس کا موبائل بند تھا، اور جب رابعہ کو آفس جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں رابعہ نہیں ہے۔ فرید آباد میں پولیس کو ایک لڑکی مل جاتی ہے اور یہ رابعہ نامی لڑکی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے ان سب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ رابعہ سیفی کی میڈیکل رپورٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ رابعہ کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جب رابعہ کی لاش ملی تو اس کے جسم پر چھریوں کے کئی زخم تھے۔ رابعہ کے چہرے پر چاقو کے نشانات بھی تھے۔ اسی لیے گھر والوں کا کہنا ہے کہ رابعہ کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ رابعہ کے اہل خانہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کی CBI انکوائری ہونی چاہیے۔ رابعہ کے اہل خانہ ایک ہفتے سے سنگم وہار میں ان کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اور CBI تحقیقات اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کو رابعہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ رابعہ سیفی نامی لڑکی دہلی میں سول ڈیفنس میں کام کرتی تھی اور اس لڑکی کے ساتھ اس طرح ظلم کیا گیا ہے، جب لوگ غصے میں آ رہے ہیں، رابعہ کے خاندان کے افراد اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ رابعہ کو انصاف دلانے کے لیے سڑک پر احتجاج کر رہے ہیں اور مسلسل CBI تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جبکہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا 9 سال قبل 16 دسمبر 2012 کو دہلی میں اپنے مرد دوست کے ساتھ رات میں تفریح کے غرض سے نکلنے والی اونچے طبقے کی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ درندوں نے عصمت دری کے بعد اسے اور اس کے دوست کو چلتی بس سے پھینک دیا تھا۔ اسے بغرض علاج سنگاپور لے جایا گیا، لیکن 29 دسمبر کو وہ جان کی بازی ہار گئی۔ اس واقعے کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا تھا۔ دہلی سے لے کر ممبئی تک، لکھنؤ سے لے کر بنگلور تک ہر جگہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ متاثرہ لڑکی کے انصاف دلانے کی مہم کچھ اس شدت سے شروع ہوئی تھی کہ اس واقعے کے محض 2 دن بعد ہی پولیس نے 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیل میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ ایک کو نابالغ ہونے کے بنا پر 3 سال بعد رہا مل گئی تھی، جبکہ بقیہ 4 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام یوں تو کچھ اور تھا، لیکن اسے نربھیا کا نام دیا گیا، جس کے بعد سے نربھیا ملک بھر میں جنسی بربریت کا ایک علامتی نام بن گیا۔ تازہ ترین واقعہ دہلی کے سنگم وہار کی رہنے والی رابعہ سیفی کا ہے، جس کے ساتھ بھی حیوانات و درندگی کا نربھیا کی ہی مانند مظاہرہ ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ظلم و ناانصافی قرار پاتی ہے جب وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ہو۔ چونکہ نربھیا اعلیٰ تعلیم یافتہ، ماڈرن اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے پہلے میڈیا، پھر طبقہ اور پھر ظلم کے
خلاف آواز اٹھانے کے فریضے کے طور پر پورے ملک نے اس کو انصاف دلانے کی مہم میں حصہ لیا، مگر کشمیر، ہاتھرس، جھارکھنڈ و دہلی کی متاثرہ لڑکیوں کا تعلق چونکہ اونچے طبقے سے نہیں تھا، اس لیے اول تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھتی، اور اگر اٹھتی بھی تو حکومت و انتظامیہ کے ذریعے سے دبا دیا گیا، اور پھر بھی نہیں دبی تو پولیس کے ذریعے اس طرح کے واقعات سے ہی انکار کر دیا گیا۔ یہ صورتحال اس ملک کی ہے جہاں عورتوں کو دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے، اور جہاں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کی مہم چلائی جاتی ہے۔ اگر یہی رابعہ کوئی ریکھا یا سریتا ہوتی، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی اونچے عہدے پر فائز ہوتی، تو کیا حکومت انتظامیہ کا یہی رویہ ہوتا؟ خبروں کے مطابق اس معاملے میں کوئی مہرا نامی آفیسر بھی ملوث ہے، لیکن اسے شوہر کی انتخامی کارروائی بتا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتولہ کا شوہر بھی عین موقع پر سامنے آ گیا، جبکہ رابعہ کے والد اس بات سے ہی انکار کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شوہر نامدار، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈیفنس میں ہی کام کرتے ہیں، اس وقت سامنے آئے جب رابعہ کے ساتھ ہوئی بربریت نے لوگوں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ رابعہ کے والد بار بار اس کی آزادانہ تفتیش کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر تفتیش کرانا تو دور، اس واقعے کو دہلی تک میں منتقل نہیں کیا جا رہا ہے۔ نربھیا کے گنہگاروں کو انصاف دلانے کی مہم کی شدت کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب دوبارہ اس طرح کی درندگی کی ہمت کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسی دوران پارلیمنٹ میں اس طرح کے واقعات کے خلاف سخت ترین قانون بھی بنایا گیا تھا، جسے نربھیا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ان احتجاجات اور قوانین کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات نہیں رکے، اور کبھی حیدرآباد تو کبھی کشمیر، کبھی بہار تو کبھی اتر پردیش سے اس طرح کے درندگی کی خبر آتی رہی، اور آج بھی آ رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان احتجاجات کے پش پشت اسی طرح کے سیاسی مقصد کا حصول کار فرما تھا۔ نہ بدعنوانی رکی اور نہ ہی نربھیا جیسی درندگی۔ البتہ ان کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس وقت کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک ایسا ماحول تیار ہو گیا جس نے 2014 میں حکومت کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ بشکریہ قومی آواز۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے واقعات کو سن کر ہم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہم کو اپنی حفاظت ہم خود کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان و سلامتی عطا کرے، اور خاص کر ہمارے بہو بیٹیوں کی حفاظت ہو۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے کوئی بھی مسائل کو ہم تک پہنچائیں، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔